اب یہ جو 10 سالہ جامع منصوبہ ہے، اگر اس پر ایز پر پلان عمل درآمد ہوتا ہے تو جو کہ ظاہر ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی، تو کیا کیا فوائد اس سے آنے والے اگلے چند سالوں میں سامنے آ سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ والے پلانز جو ہیں یہ پچھلے 3 یا 4 سالوں سے جو ہے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی جو نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی ہے اس کا حصہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جنریشن ایکسپینشن پلاننگ جو ہے وہ دینی ہے۔ امپورٹنٹ کیوں ہے یہ والی پلاننگ؟ پاکستان 2015 میں شیڈنگ کرائسس کو ختم کیا تو ہم نے بے تحاشا پاور پلانٹس لگائے، خاص طور پہ امپورٹڈ کول کے اور کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس۔ اب وہ والے پاور پلانٹس اتنے زیادہ ہم نے لگا دیے کہ آپ کیپیسٹی ٹریپ میں پھنس گئے، تو اب آپ کو کیپیسٹی پیمنٹس بھی دینی پڑتی ہیں، آپ ان کو یوٹیلائز بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جنریشن ایکسپینشن جو پلان تھا، پلاننگ اسی وجہ سے کی گئی کہ یہ جو آپ کی ڈیمانڈ بڑھی ہے اس کی وجہ سے اس کو ایک سسٹمیٹک وے میں جو ہے وہ لے کے آیا جائے، پلان کیا جائے۔ لیکن ایک سے ساری صورتحال چینج ہو گئی ہے، اب لوگوں نے خود سے الیکٹریسٹی جنریٹ کرنا شروع کر دی ہے، جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن روف ٹاپ سولر کی مد میں آ رہا ہے۔ تو اس مد میں اگر اس پلان کو دیکھیں تو ایک بڑا جامع مفصل پلان ہے جس میں کافی ساری گراؤنڈ ریالٹیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا، خاص طور پہ آپ کی نیٹ میٹرنگ کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈفرینٹ سینیریوز بنائے گئے ہیں۔ کافی سارے پاور پلانٹس کو حکومت نے ریشنلائز کرتے ہوئے کاسٹ لیسٹ کاسٹ آپٹیمائزیشن کے تھرو ان کو شامل نہیں کیا کہ وہ جنریشن ایکسپینشن میں ہوں گے۔ آپ کا کوشچن بالکل بجا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کس حد تک ہوتی ہے، یہ ایک اصل چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن اگر آپ اس پلان کو دیکھیں، اس کے اندر آپ کو بیٹری سٹوریج سولوشن بھی ملے گا، جو کہ پاکستان کو ابھی پاکستان کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس پلان میں، وہ یہ کہ آپ کی جو جنریشن ایکسپینشن ہے وہ زیادہ سستی ہے کچھ سینیریوز میں، اور اگر آپ کچھ بھی ایڈ نہیں کرتے، ایڈیشن نہیں کرتے، وہ سینیریو مہنگا ہے آپ کا، وچ مین کہ آپ نے جتنی بھی کیپیسٹی انسٹال کی ہوئی ہے وہ ایکسپینسو کیپیسٹی ہے، ان ایفیشینٹ کیپیسٹی ہے۔ تو میرے خیال سے یہاں پہ جنریشن ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے، اس پلان کو ساتھ ساتھ ڈیمانڈ ایکسپینشن پلان بھی ہونا چاہیے تھا۔ ایک چیز جو اس کی ساری پازیٹیو چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے، ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ڈیمانڈ فور کاسٹنگ پہ اس طرح سے فوکس کیا ہے، کس طرح سے حکومت انڈسٹریل گروتھ کو اس کے ساتھ لنک کرنے جا رہی ہے، اور دوسری چیز کہ کس طرح سے آپ کے جو فاسل فیول بیسڈ پاور پلانٹس ہیں ان کو ارلی ریٹائر کر کے ان کی جگہ پہ رینیویبل انرجی پاور پلانٹس لگائے جا سکتے ہیں، یا جو آپ کے اپ کمنگ اسٹریٹجک نوعیت کے پاور پلانٹس ہیں جیسے کہ نیوکلیئر پاور ہو گیا، C5 ہو گیا، اس کو کیسے انٹیگریٹ کیا جائے گا ود ارلی ریٹائرمنٹ آف فاسل فیول بیسڈ پاور پلانٹس۔ تو اگر یہ والا کمپوننٹ بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائے تو شاید انٹیگریٹڈ پلاننگ ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز بڑی اچھی جو کہ لاسٹ ایئر بھی تھا کہ آپ کا جو جنریشن ایکسپینشن تھا وہ ٹرانسمیشن ایکسپینشن کے ساتھ لنک کیا گیا تھا، ٹی سیپ جس کو کہتے ہیں، اس دفعہ بھی کیا گیا ہے، اور اس دفعہ بھی جو پاور پلاننگ ہے اس کا فوکس ٹرانسمیشن ایکسپینشن پہ ہے، کس طرح سے آپ اپنے گریڈ سسٹم کو ماڈرنائز کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے رینیویبل انرجی انٹیگریشن کے لیے، ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن کے لیے، اور آپ کی جو لیسٹ کاسٹ آپٹیمائزیشن ہے اس کے لیے ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ میں حکومت کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن کو ایک سسٹمیٹک لیول پہ انٹیگریٹڈ پلاننگ کے ساتھ، گریڈ کے ساتھ جو ہے وہ انٹرلنک کرنا ہے، انٹیگریٹ کرنا ہے، تاکہ ہم جو ہے روف ٹاپ سولر کو بھی انسینٹیوائز کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے نیشنل گریڈ میں بھی جو ان ایفیشنسیز ہیں ان کو کم کرتے رہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔